أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کر لیتے ہیں اپنا لیسن۔ آج جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کریں گے جملہ فعلیہ۔ آسان سا لیسن ہے لیکن اس کو غور سے بہت سمجھنا اس لیے ہے کیونکہ قرآن کے زیادہ تر جملے جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہی ہیں۔ 80% اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی جملہ فعلیہ بھی ہم لوگ 2-3 ہفتے لے کے چلیں گے، تو غور سے سنیں۔ اور کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ لکھنے کا ہوگا تو ہم بتائیں گے، ورنہ میں یہاں PDF پہ لکھوں گی۔ جملہ فعلیہ بیسک ڈیفینیشن اور بالکل وہی جملہ اسمیہ کی طرح ہی، جیسے اگر کوئی جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہو تو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اگر وہ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہو، یعنی کوئی جملہ اگر فعل سے شروع ہو رہا ہو تو اسے جملہ فعلیہ کہا جائے گا۔ تو وہ جملہ جس کی ابتدا فعل سے ہو رہی ہو، جو فعل سے شروع ہو رہا ہو، اسے جملہ فعلیہ کہا جائے گا۔ جملہ فعلیہ ہمیشہ فعل سے ہی شروع ہوگا، یہ تو ہو گئی اس کی کنڈیشن نمبر 1، ٹھیک ہے؟ اگر یہ متعدی ہوا تو اس کی مفعول کی بھی ضرورت ہوگی، تو ظاہر ہے پھر مفعول بھی ہوگا، اس میں مفعول بھی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ قرآن میں زیادہ تر آیات جملہ فعلیہ کی ہی شکل میں ہیں۔ یہ ہیں اس کے بیسک کمپوننٹ۔ دیکھا جائے تو ضروری اجزاء جس طرح سے، پہلے میں اس کو لے لوں، اس اسکرین کو، کہاں گیا؟ جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ کی ضروری اجزاء یا ضروری پارٹ کیا تھے؟ مبتدا اور خبر، یہ ضروری ہیں، اس کے علاوہ اور چیزیں بھی آ سکتی ہیں، اور آپ نے دیکھا متعلق خبر آئی اور دیگر چیزیں۔ اسی طرح جملہ فعلیہ کی بھی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو ضروری اجزاء ہیں، وہ بس یہ 2 ہیں، فعل ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کوئی بھی کام ہوتا ہے تو فاعل تو ہوگا، بنا فاعل کے تو فعل ایگزسٹ کرتا ہی نہیں نا۔ اگر بنا فاعل کے کوئی فعل نظر آ رہا ہے تو وہ پھر تو مصدر ہوا، وہ تو کام کا نام ہی ہوا، وہ کیا نہیں گیا۔ تو جب کسی کام کو کیا جاتا ہے تو فاعل ضرور ہوگا، تو اس لیے جملہ فعلیہ کے جو ضروری اجزاء ہیں وہ یہ 2 ہیں، فعل ہونا چاہیے اور فاعل ہونا چاہیے، بالکل جملہ اسمیہ کی طرح وہاں پہ مبتدا ہونا چاہیے اور خبر ہونا چاہیے تھا۔ اوپر چلتے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں، آپ جب انگلش اور اردو ملا کے ٹائپنگ کرو تو کچھ ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ یہاں سے دیکھیں کہ جملہ فعلیہ، اس کے کیا بیسک اجزاء ہیں؟ فعل ہے جو کہ ورب، کام یا حرکت، فاعل کام کو کرنے والا، سبجیکٹ، اور جس چیز پر کام ہوا ہو یعنی آبجیکٹ۔ یہ 3 بیسک اجزاء ہیں، اور کس آرڈر میں آتے ہیں یہ میں نے کہیں لکھا ہے یا نہیں؟ جیسے یہاں پہ لکھا ہے میں نے اسی آرڈر میں، کہ کس، ظاہر ہے جملہ فعلیہ کی بات کر رہے ہیں، یاد رکھیں ہم کام کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم جملہ فعلیہ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جملہ فعلیہ شروع ہی ہو رہا ہوگا فعل سے، تبھی وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ تو سب سے پہلے شروع میں کیا نظر آئے گا آپ کو؟ فعل نظر آئے گا۔ اس کے بعد کبھی کبھی فعل ہی کافی ہوگا اور یہ جملہ فعلیہ بنا رہا ہوگا اگر اس میں فاعل ضمیر کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ضمیر کی حالت میں ہی، یہ بات غور سے سن لیں، تو فعل کے اندر ہی یہاں پہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوتا ہے۔ جیسے اگر میں کہوں دخلا، اس کا ترجمہ آپ کیا کرتی ہیں؟ اس کا ترجمہ آپ کرتی ہیں وہ داخل ہوا۔ یا اگر میں کہوں دخلت،
तो आप इसका तर्जुमा कर देती हैं, वो दाखिल हुई। ये हो गया फ़ेल और ये हो गया फ़ाइल। आप देख रही हैं कि इसी सिग़े के अंदर, इसी लफ्ज़ के अंदर फ़ाइल मौजूद है। ये फ़ाइल और ये फ़ेल हो गया। इसी तरह दाखिल हुई, ये फ़ेल हो गया और वो की ज़मीर यहाँ बता रही है कि फ़ाइल ये है। तो अगर फ़ाइल ज़मीर की हालत में होता है, तब वो सेगों से ही पता चल जाता है, उसके लिए अलग से फ़ाइल लाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? लेकिन अगर फ़ाइल ज़ाहिर है, तब वो फ़ेल के बाद आता है, ठीक है? फ़ेल के बाद क्यों आता है? क्योंकि ये जुमला फ़ेलिया है। अगर ये फ़ेल से पहले आ गया, तो वो जुमला फ़ेलिया नहीं रहेगा क्योंकि फ़ाइल है वो। फ़ाइल क्या होता है? इस्म होता है ना, तो फिर वो जुमला ही क्या बन जाएगा? इस्मिया बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ क्लियर हो गई ना? है तो ये बहुत आसान सी बात, बहुत कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, लेकिन अक्सर ये दिमाग में आता है कि फ़ाइल नहीं आ सकता पहले, जी नहीं, अगर हम जुमला फ़ेलिया देख रहे हैं, तो उसमें कभी भी फ़ाइल पहले नहीं आएगा। जैसे ही फ़ाइल आ गया पहले और फ़ेल बाद में आ गया, तो वो अब जुमला फ़ेलिया नहीं कहलाएगा, वो जुमला इस्मिया बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं जुमला फ़ेलिया की, ठीक है? मैं 1 मिनट चैट ऑन कर लूँ, तो अगर वहाँ कोई सवाल हो, तो वो मैं देखती चलूँगी। तो फेल और उसके बाद फ़ाइल। अब दूसरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वो भी समझ लें कि फ़ाइल भी हमेशा हालत रफ़ा में होगा। अब ये इस्म है तो इस्म की प्रॉपर्टीज़ देखनी होंगी ना हमको। तो ये भी रफ़ा में होता है। बिल्कुल जिस तरह मुब्तदा हालत रफ़ा में था, फ़ाइल भी यहाँ पर हालत रफ़ा में ही है। काम करने वाले की पोज़ीशन हाई होती है ना, शुरू से देख रहे हैं। तो फ़ाइल जो है वो हालत रफ़ा में होगा। इससे पहचानेंगे कि फ़ाइल, तो फ़ेल के बाद आने वाला सबसे पहला इस्म जो हालत रफ़ा में होता है, वो फ़ाइल होता है, ठीक है? फ़ेल, जुमला फ़ेलिया आप देख रही हैं, उसमें फ़ेल के बाद जो सबसे पहला इस्म आपको हालत रफ़ा में मिल जाए, वो क्या होगा? वो फ़ाइल होगा। और फिर अगर वो फ़ेल मुतअद्दी है, उसमें मफ़ऊल की ज़रूरत है, तो उसके बाद आपको मफ़ऊल भी नज़र आएगा और ये हालत नस्ब में होगा। आम तरतीब यही होती है कि फ़ेल आएगा, फिर फ़ाइल आएगा, फिर मफ़ऊल आएगा। फ़ाइल जैसा कि आप मैं यहाँ लिख दूँ कि यहाँ पे इस्म है, इसमें फ़ा इन लाम दिखता है ना? आप लोग तो माशाअल्लाह दूसरे लेवल पे हैं, लेकिन फ़ा इन लाम दिखता है तो दिमाग इस्म की तरफ अक्सर बच्चों का जाता ही नहीं। तो ये आम तरतीब यानी ऑर्डर यही होता है, लेकिन अगर ऑर्डर चेंज भी हो जाए, बदल भी जाए, तो हमें ये इनकी एराबी हालत बताती है कि फ़ाइल कौन है और मफ़ऊल कौन है। फ़ाइल हालत रफ़ा में होगा और मफ़ऊल हालत नस्ब में, ठीक है? ये सारी चीज़ें वही हैं जो आपको पहले से आती हैं। अब आप यहाँ देख रही हैं, ये कुछ कुरान से एग्ज़ाम्पल लेके आए हैं। यहाँ पे आपका जुमला फ़ेलिया ये है। पेन चेंज कर लूँ? जुमला फ़ेलिया क्या है आपका? क़ाला। ये मुकम्मल लेक आपका जुमला फ़ेलिया हुआ। क़ाला फ़ाइल प्लस फ़ेल दोनों हैं इसमें और इसका तर्जुमा आप करती हैं उसने कहा। इसको कहते हैं मक़ूला कहते हैं, आगे बताएँगे कि क़ा अब आप यहाँ आ जाएँ, ख़लक़ा उसने पैदा किया। तो यहाँ पे आपको फ़ेल और फ़ाइल दोनों मिल गए और ये देखिए हालतें आपको किसमें नस्ब में आगे एक किस्म मिल रहा है और वो है मफ़ऊल, इंसान को पैदा किया। ने और को करके तर्जुमा करते थे, ने आगे लगाते थे फ़ाइल के उर्दू में और को मफ़ऊल के आगे लगता है। तो उसने इंसान को पैदा किया, ठीक है?
تو یہاں پہ یہ مفعول آپ کو یہ دکھ رہا ہے، اور من علق یہ سب یہاں بھی متعلق فعل آتا ہے، وہ آگے دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ ابھی صرف بیسک اس پہ ہی رہتے ہیں کہ کس طرح سے جملہ فعلیہ میں چیزیں اور ان کے قواعد کیا ہیں۔ تفصیل سے، ڈیٹیل سے دوسری چیزوں کو اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ کچھ اور اگزامپل دیکھ لیتے ہیں قرآن سے ہی۔ نصر اللہ، اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک فعل ماضی دکھ رہا ہے یہ، اس کے بعد آپ کو ایک، اب یہاں پہ کیا ہوا، اس کا ترجمہ آپ کریں گی مدد کی، کیونکہ فاعل اب ظاہر ہو گیا آپ کو، فعل کے بعد حالت رفع میں ایک اسم نظر آ گیا، تو یہ کیا، اس کو کہتے ہیں اسم ظاہر، ہے نا، اب یہاں پہ فعل ظاہر ہو گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالت رفع میں ہے، تو یہ ہو گیا آپ کا فاعل۔ اور المؤمنین، اونا کی ساؤنڈ ہوتی ہے رفع کی، اور اینا کی ہوتی ہے نصب اور جر کی، تو یہاں مؤمنین کے جر میں جانے کی تو کوئی وجہ ہے نہیں، ہے نا، تو یہ کس حالت میں ہے، یہ نصب کی حالت میں ہے، تو یہ ہو گیا مفعول۔ یہ سواپ ہو گیا، اس کی اعرابی حالت اس کے اوپر ہے، اس کی نیچے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آپ کا جملہ فعلیہ۔ یہ فعل کے بعد آپ دیکھ رہی ہیں کہ فاعل نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد مفعول بھی ہے۔ پھر سورہ نبا کی آیت نمبر 11 دیکھیے، وَجَعَلْنَا، تو یہ جعلنا یہ آپ کا فعل پلس فاعل، کیونکہ آگے ابھی وہ ظاہر والی بات بھی بتائیں گے آگے، کہ اگر چلیں یہیں پہ دیکھتے ہیں، اگر ہم کو، نہیں آگے ہی بتاؤں گی تب زیادہ اچھا سمجھ میں آئے، فعل اور فاعل ہم کو جعلنا، آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پہ نہ کی ہم کو ضمیر مل گئی، تو یہ ہماری یہاں پہ فاعل بنایا ہم نے، کس نے بنایا، بنایا ہم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں النہارا، یہ آپ کو نصب کی حالت میں دکھ رہی ہے، یہ ہو گیا آپ کا مفعول نمبر 1۔ معاشن، کیا بنایا، یہ ہے مفعول نمبر 2۔ ٹھیک ہے، مفعول بھی آپ نے پڑھے تھے نا، 5 طرح کے، مفعول بھی، مفعول لہو، مفعول مطلق وغیرہ، وہ سب بھی انشاءاللہ تعالی کریں گے، ہم لوگ کوئی ریویژن کریں گے، میں پہلے سے بتا دوں گی تو آپ لوگ پڑھ کے بھی آئیں گے، اور پھر یہاں تھوڑا سا اس کو اور دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی فی الحال آپ دیکھ رہی ہیں کہ جملہ فعلیہ کی کنسٹرکشن، کہ آپ کو فعل دکھ رہا ہے، کبھی کبھی فاعل اسی کے اندر ہوتا ہے، کبھی فاعل ظاہر ہوتا ہے، بس یہی دکھا رہے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کچھ اور جملے ہیں جو آپ کر لیں گی، خلق السماوات والارض، ہے نا، اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ہمارا یہاں پہ خلق السماواتی، اب آگے ہم کو خلقہ کے بعد کوئی رفع کی حالت میں نہیں دکھ رہا ہے کوئی اسم، تو اس کا مطلب ہے کہ اسی کے اندر ہی ہے کیا، فاعل، اس نے پیدا کیا، اور السماواتی اب یہ ہوتا ہے کہ یہ آواز تو نصب کی بھی ہے اور اس کی بھی ہے، کس کی، جر کی بھی ہے، آتو آتی آتی، ہے نا، لیکن اس کے جر میں ہونے کی پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے، نہ ہی حرف جر ہے اور نہ ہی یہ مضاف الیہ کی جگہ پر ہے، تو یہ پھر کس حالت میں ہوا، یہ مفعول ہی ہوا، اور یہ حالت نصب میں ہے، اور ہم کو والاردا کی یہ زبر، اب چونکہ الاردا نصب کی حالت میں ہے، یہ بھی ہم کو بتا دیتا ہے کہ السماواتی نصب کی ہی حالت میں ہے، کیونکہ مرکب عطفی کا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ معطوف جو ہے وہ معطوف علیہ کو اعرابی حالت سے فالو کرتا ہے، اگر یہ نصب کی حالت میں ہے تو یہ نصب ہی کی حالت میں ہے، تو یہ الاردا کی اعرابی حالت ہم کو بتا دیتی ہے، یہ بھی ایک کلو ہے کہ السماواتی یہاں پر کس حال میں ہے، ٹھیک ہے، یہ نصب کی حال میں تھا، ہمیں تو شاید نظر نہ آ رہا ہو لیکن زمین کو نظر آ گیا،
تو اس لیے اس نے بھی نصب کی حالت میں اپنے کو لیا، تو یہ دونوں مفعول ہیں آپ کے۔ پھر انزلنا الکتابہ، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ فائل اسی کے اندر ہے، ظاہر نہیں ہے، اور یہ آپ کو آگے مفعول دکھ رہا ہے، تو فعل فائل اور ادھر مفعول۔ هدى اللہ الذین آمنوا، اب یہاں پہ آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ یہاں پہ فعل اور فائل ظاہر ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، تو یہ آپ کے کیا ہو گئے؟ مفعول ہے۔ الذین، یہ الذین کیا ہے؟ مفعول ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہ مبنی ہوتے ہیں، یہاں پہ یہ حالت نصب میں ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں یہ گردان، جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ ہر باکس میں ہر باکس کا انڈیویجول لفظ اپنے آپ میں ہی ایک جملہ فعلیہ ہے، اور آپ نے جب یہ گردان یاد کی ترجمے کے ساتھ شروع میں، تو آپ نے یاد اسی طرح کی، فعلا اس نے کیا، فعلا ان دونوں نے کیا، ہے نا، فعلو ان سب نے کیا، تو آپ ترجمہ کرتی آ رہی ہیں فعل اور فاعل دونوں کا ہی، تو یہ سارے لفظ اپنے آپ میں ہی کیا ہے؟ جملہ۔ میں صرف کچھ پہ سرکل کر رہی ہوں، اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے، سب ہی، ٹھیک ہے، سب ہی کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہیں، کیونکہ اسی طرح ہم کرتے ہیں ترجمہ، وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ تو یہاں پہ فاعل موجود ہوتا ہے جب تک کہ فاعل ظاہر نہ ہو جائے۔ اب ایک جملہ فعلیہ کا بہت ہی امپورٹنٹ قاعدہ ہے، وہ اب آ رہا ہے۔ بلکہ اس کے بھی بعد والی سلائیڈ میں تھوڑا اور سسپینس باقی ہے۔ فاعل اگر اس میں ظاہر ہے، ٹھیک ہے، اگر فاعل اس میں، آپ نے ابھی یہاں دیکھ لیا، یہ تو ہو گئی ہماری ان جملہ فعلیہ کی بات جہاں پہ یہ سب الفاظ آئیں تو فاعل ظاہر نہیں ہے، ہم ترجمہ یہاں کی موجود جو ضمیر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے حساب سے کر لیتے ہیں۔ اب بات ہو رہی ہے جب فاعل ظاہر ہو جائے، یعنی فعل کے بعد آپ کو ایک رفع کی حالت میں اسم دکھ جائے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، کیونکہ بات کر رہے ہیں ہم جملہ اسمیہ کی، ہے نا، تو پوائنٹ نمبر 1 یہ ہو گیا آپ کا۔ نوٹس یہاں پہ سب تیار ہیں، اب سکون سے بس بیٹھ کے سنیں۔ پھر فاعل ہمیشہ رفع میں ہوتا ہے، یہ بات بھی آپ کو پہلے دکھا دی گئی، ٹھیک ہے، یہ دونوں پوائنٹس تھے اس کے، میں نے کہا لکھ بھی دوں یہاں پر، ٹھیک ہے، تو یہ 2 پوائنٹ کی فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا، کیوں؟ کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر وہ جملہ فعلیہ ہوگا ہی نہیں، ہے نا، یہ وجہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ آ نہیں سکتا، یا بات سمجھ رہی ہے نا؟ جب میں کہہ رہی ہوں کہ فاعل فعل سے پہلے آ سکتا ہے، لیکن ایسی حالت میں وہ جملہ فعلیہ نہیں ہوگا، جملہ اسمیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، اگر جملہ فعلیہ ہے تو ہمیشہ فاعل فعل کے بعد ہی آئے گا، اور فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا۔ اگزامپل دیکھ لیں، سمع اللہ، ٹھیک ہے، اب یہاں ظاہر ہو گیا، آپ دیکھیں کہ یہ فعل کے بعد ہے اور حالت رفع میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ 2 کنڈیشن دیکھیں آپ نے یہاں پر، اور یہ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ پھر جملہ فعلیہ کا جو امپورٹنٹ قاعدہ ہے وہ یہ ہے، یہ مدد کرتا ہے ہم کو قرآنی آیات کو سمجھنے میں، اور صرف یہی ایک بات ہے جو کہ سمجھ طلب بھی ہے، ٹھیک ہے، فاعل اگر اس میں ظاہر ہے، اگر ظاہر ہو گیا تب عدد کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے، مطلب عدد کے حساب سے پھر بات نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ واحد ہی آئے گا۔ اگر مذکر ہوا تو مذکر کا واحد آ جائے گا، دیکھ رہی ہیں آپ، اور اگر فاعل مؤنث ہوا تو واحد مؤنث کی فعل آ جاتا ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر فاعل ظاہر ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر وہ عدد میں کچھ بھی ہو، سنگولر ہو، ڈوئل ہو، پلورل ہو، کچھ بھی ہو، اگر مذکر ہوگا تو یہ والا باکس، اس باکس سے فعل لیں گے،
اور اگر مؤنث ہوا تو یہ لیتے ہیں، اور یہ جملہ فعلیہ کا سب سے امپورٹنٹ قاعدہ کہلاتا ہے۔ پھر یہ سب ضمیر استعمال میں نہیں آتی۔ اگر دو ہے، دو مذکر ہیں تو بھی فعلہ ہی آئے گا، بہت سارے مذکر ہیں تو بھی فعلہ ہی آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ سب کچھ نہیں آئے گا اگر وہ سیکنڈ پرسن ہے، فرسٹ پرسن ہے۔ تو اب اس سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات جو ایسے سمجھ میں آئی تو میں بتاتی ہوں، جو قرآن کو سمجھنے میں، یا ہم وہاں فائل ڈھونڈیں یا نہ ڈھونڈیں، اگر آپ کو جملہ فعلیہ میں یہ والا ورڈ نظر آ جائے، یہ ورڈ نظر آ جائے، ایسے میں اب آپ کو فائل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قاعدہ بہت آسانی بھی کر دیتا ہے۔ اب یہ جو میں بات بتا رہی، میں 2-3 بار بتاؤں گی، سکون سے سن لیں۔ دیکھیں، اگر فائل ظاہر ہے تب تو صرف یہ دو استعمال ہوں گی نا، مذکر ہے چاہے وہ دو ہیں، چاہے وہ تین ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، یہ والا آپ لے لیں گے۔ مؤنث ہے تو یہ والا لے لیجیے گا۔ لیکن اگر آپ کو کوئی جملہ فعلیہ کسی بھی دوسرے باکس سے شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آ گیا کتب تم، اب آپ کو اس کے آگے فائل ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اب تو آپ کر دیں گی کہ تم سب نے لکھا، ٹھیک ہے؟ آپ اسی سے آپ لے لیں گی فائل کو۔ تو میں بتا رہی ہوں، ایک بار پھر بتاتی ہوں کہ جملہ فعلیہ کا بہت امپورٹنٹ قاعدہ کیا ہے، سب سے امپورٹنٹ اگر کہہ لوں، وہ یہ ہے کہ جب فاعل ظاہر ہو جاتا ہے تو فعل ہمیشہ واحد لیتے ہیں، مذکر کے کیس میں مذکر اور مؤنث کے کیس میں مؤنث، ٹھیک ہے؟ بس یہ ریڈ والے دو استعمال ہوتے ہیں۔ اس سے جو ایک بہت اچھی سی بات پتا چلی وہ میں بتا رہی ہوں، حالانکہ یہ کتاب میں لکھی نہیں تھی تو اگر نہ بھی بتاؤں تو چل جائے گا، لیکن اس سے آسانی ہو جاتی ہے کہ اگر ہم کو کہیں دکھ گیا کوئی جملہ فعلیہ شروع ہو رہا ہے فعلنا سے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو اس کے آگے آگے جملہ ہے نا، جیسے ہی آپ کو فعل دکھائی دے گا آپ فاعل کا تو سوچیں گی نا کہ فاعل کیا ہے آگے۔ آگے دیکھیں، کیا یہاں بہت ساری عورتوں کے بارے میں کچھ ہو رہا ہے؟ کیا وہ روزہ رکھنے والی ہیں، وہ نیکی کرنے والی ہیں، وہ حفاظت کرنے والی ہیں؟ آگے کوئی لفظ ملے گا؟ جی نہیں۔ اب آپ کو کوئی لفظ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جب یہ ان باکسز سے اگر کوئی ضمیر آئی، اس کا مطلب ہے کہ فاعل اب ظاہر ہی نہیں ہوگا، جب ظاہر نہیں ہوگا تو آگے لکھا ہی نہیں ہوگا۔ یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا؟ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو کوئی مشکل نہیں ہے، آگے جب اگزامپل لیں گے نا وہاں بھی دکھاتے چلیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر اسم ظاہر ہوگا، ریڈ سے لکھ دوں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ ٹیبل کے کسی بھی دوسرے باکس سے آپ کو فعل دکھ رہا ہے تو فاعل اب اسی میں موجود ہے، آپ کو باہر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو گیا کلیئر؟ ابھی آگے دیکھ بہت سارے اگزامپل بھی لے کے آئے ہیں تو ہو جائے گی کلیئر۔ تو یہ امپورٹنٹ قاعدہ میں اس کو نوٹ کر لیجیے گا، پھر عدد کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر یہ واحد ہے تو آپ واحد لگائیں، دو ہیں تو آپ دخلا لگائیں، بہت سارے ہیں تو دخلو لگائیں، ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ دخل المعلم، دخل المعلمان، دخل المعلمون، ٹھیک ہے؟ سب چونکہ فاعل ظاہر ہو گیا آگے فعل کے آگے، تو اب فعل واحد مذکر مذکر کے کیس میں اور واحد مؤنث مؤنث کے کیس میں، اسی کو یہ دونوں ایک ہی ہیں، بس ہم یہاں مذکر دکھا رہے ہیں اور یہاں مؤنث، کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہے اور مؤنث ہے تو آپ دیکھیں کتبت، یہ فورتھ باکس کا استعمال ہو رہا ہے، کتبت معلمتانی اور کتبت معلماتن، فاعل ظاہر، وہ فعل جو ہے واحد
ही आएगा। मुज़क्कर के केस में मुज़क्कर, मुअन्नस के केस में मुअन्नस। ये तो हो गई बातें सिंपल सिंपल। अब चलते हैं थोड़ा एक्सेप्शन की तरफ, और वो भी आपको पता है, अब जमा मुकस्सर वाली बातें लेंगे, है ना। आगे चले। जुमला फेलिया के कवायद। अब आप यहां पे देख रही एक्सेप्शंस की, अब स्लाइड चलेंगी। जब गैर आकिल की, गैर आकिल की जमा मुकस्सर, बल्कि किसी किसी केस में आप देखेंगे कि आगे बात हम करेंगे आकिल की भी जमा मुकस्सर। चूंकि ये खुद भी रूल फॉलो नहीं कर रहे थे, बनते हुए भी इन्होंने रूल फॉलो नहीं किया, टूट फूट के बने अपना इधर उधर, कभी जबर छोड़ दी, कभी जबर को पेश कर दिया, कभी अलिफ ले लिया, कभी वाव छोड़ दिया। तो ये रूल आगे भी फॉलो फिर नहीं करते। जो ये रूल देखा आपने, ये था जुमला फेलिया का कायदा। अब बेकायदा लोग आ गए। जुमला फेलिया के कायदे की एक्सेप्शंस। फाइल अगर गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो, ठीक है, जैसे आपको पता है जमलुन, कैमल, ऊंट। जब इसकी वो बनी जमा बनी, तो बन गई जिमालुन, है ना। तो अब क्या हुआ कि जमलुन से जिमालुन, ये रह गया, जेर रह गया। तो आपने देखा कि ये जमा मुकस्सर है इसकी, है ना। वाहिद की शक्ल टूट फूट गई, जबर जेर में हो गई, और बीच में एक अलिफ भी आ गया। तो अब ये क्या हो गई, गैर आकिल की जमा मुकस्सर आपको ये दिख रही है। फाइल, है ना, फेल ये है, और फेल के बाद ही फाइल को आना था ना, तो उसी तरह से है। ऐसे में उमूमन लिखा है यहाँ पे 99%, मतलब कहते तो ये है कि वाहिद मुअन्नस ही आती है ना। ज्यादातर ये आएगी, क्या आएगी, जब गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो फेल वाहिद मुअन्नस का आएगा। फिर फोर्थ बॉक्स से ही ले लेंगे, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो जिमाल हो, चाहे वो उनुख हो, है ना। उनुख कहते हैं शी कैमल को, शी कैमल, कैमल की जमा को। तो दोनों में ही ये, मैं वो भी लिख दूं क्या, जिससे क्लियर हो जाए। अब ये ही कैमल है और ये शी कैमल है, दोनों ही उसमें क्या हो गया, वाहिद मुअन्नस की ही जमीर दिख रही है आपको, ठीक है। तो अगर गैर आकिल की जमा मुकस्सर, और आपको तो ये पता है कि आकिल और गैर आकिल का तो डिफरेंस पता है, लेकिन बहरहाल फिर भी एक बार बोल दे रहे हैं कि सिर्फ इंसान, जिन और फरिश्ते आकिल की कैटेगरी में, और बाकी सारी चीजें गैर आकिल की कैटेगरी में आती हैं। तो यहाँ पे चाहे ऊंट की जमा हो, गैर जमा मुकस्सर, चाहे ऊंट शी कैमल्स की हो, दोनों ही हालत में क्या आएगा आपका, ज़हबत आएगा, ठीक है। ये था क्या, ज़हबत। और ये जेर जो है, ये आरजी जेर लगाई गई है, क्योंकि आगे भी अल से शुरू हो रहा था, तो दो सुकून एक साथ आ रहे थे, तो फिर जेर लगाकर आगे जाहिर। ये बात भी अच्छी तरह समझ लें। आपको अगर लाम कलमे पे अगर जबर दिख रहा है, तो ये फिफ्थ बॉक्स से पहले पहले की ही बात हो रही है, मतलब ये हमेशा फोर्थ बॉक्स का ही वर्ड होगा, क्योंकि सिक्स बॉक्स और उसके आगे से तो क्या हुआ था, हमारा लाम कलमा साकिन हो गया था, ठीक है। तो ये क्या है, ये ज़हबत है, इस जेर से कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि
10th बॉक्स में फिर हमें मिल जाती है ताकि नीचे जेर ना, तो ये जेर वहां पे तो परमानेंट है, लेकिन ये आरजी जेर है। कैसे इसका पता चलता है? जैसे ही इससे पहले हमें जबर दिखती है तो पता चल जाता है कि ये जेर आरजी है। क्यों? क्योंकि मैं दोनों सेगे लिख दूं, ये ज़हबत, ये है आपका 4th बॉक्स का, ये आपका 10th बॉक्स। एक मैं ऊपर दिखा भी दूं, जो बॉक्सेस भी दिख जाए एक बार में तो पूरा यकीन आ जाता है। ये देखिए, ये है आपका 4th बॉक्स। यहाँ पे आप क्या देख रही हैं? या इस 5th बॉक्स तक, इसीलिए जब आप लोग को दिया गया था ये टेबल, जब शुरू में ही दी गई थी, तो यहाँ से इसको एक रेड कर दिया था कि याद रहे कि इसके बाद अब हमेशा लाम कलमा साकिन शुरू हो जाएगा जो आखिर तक रहेगा। तो इन दोनों सेगों को भी बहुत अच्छी तरह, क्योंकि जब भी इसके आगे अल वाला फाइल आएगा तो जाहिर है कि दोनों सुकून आ गए, उस पे भी सुकून आ गया, फाइल के ऊपर भी सुकून से शुरू हो रहा है, तो अब पढ़ा नहीं जा सकता, तो एक आरजी जेर लगाई जाती है। लेकिन कैसे पता चल जाता है कि वो आरजी जेर है? क्योंकि उससे पहले जबर नजर आ गई। जब उससे पहले जबर नजर आ गई तो हम कभी ये बॉक्स, इस बॉक्स का हमें ख्याल भी नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद से ही जितने भी ये बॉक्सेस हैं, इन सब में लाम कलमा साकिन हो चुका था। ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ी पहचान होती है। जब भी आप फेल के इन सेगों को देखेंगी, माजी के ही ज्यादा सेगे मिलेंगे आपको, अच्छे खासे, मतलब कि, तो वहां पे आपको कैसे पहचान लें? अभी फिलहाल हम माजी का ही कर रहे हैं, मुदारे का बाद में लेके आएंगे। तो इस जबर के होने या ना होने से हमें इन दोनों बॉक्सेस का फर्क पता चलता है, क्योंकि ये भी आरजी जेर ले लेता है जब इसके आगे फाइल अल से शुरू हो रहा हो, तो मुअर्रफ बिल लाम हो तो। ये जैसे ये टेबल्स भी आपके पास हैंडी होनी चाहिए, किसी कार्ड, बहुत सारे कार्ड वगैरह आते हैं ना, तो उन कार्ड्स में कभी बना के रख लें, है ना? इस तरह से वो फालतू कार्ड आ जाते हैं, उनका भी इस्तेमाल हो जाता है, बजाय उनको कूड़े में फेंकने के। अक्सर उस पे दुआएं लिख के कर लें, कुछ कर लें, तो वो कार्ड की शक्ल में भी हो जाते हैं। आपके पास ये रहे तो इनको कभी कभी देख लेने से फायदा होता है, उठा के कभी देख लें उसको। इस पेज पे हम लोग, जी हाँ, यहाँ पर है। तो ये हो गया गैर आकिल की अगर जमा मुकस्सर है तो ज्यादातर फेल क्या आता है? वाहिद मुअन्नस ही आता है। लेकिन अब एक्सेप्शन के भी एक्सेप्शन है। आप सब तैयार हैं? बताओ। लेकिन 3 हालात ऐसे हैं जब फेल दोनों तरह से लाना जायज है, उनको भी आज देख लेते हैं। ठीक है? ऐसे कह देते हैं ना, उमूम इस तरह कर देते हैं कि उमूमन करके आगे बात बढ़ाते हैं, उसको उतना क्लियर नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा आज उसको देखते हैं कि वो क्या है, जबकि ये वाहिद मुअन्नस वाली बात जो है छोड़ भी देते हैं। मैंने एक स्लाइड सोची थी कि तीनों एक साथ लिखूंगी, अच्छा नहीं लिखा। मैं एक जगह पे ही लिख दूं आपको पहले। सबसे पहले वो कौन से 3 हालात हैं? अगर आपने देखा होगा कि आकिल की भी जमा मुकस्सर है ना, आकिल की भी जमा मुकस्सर बन जाती है। 3 हालात ऐसे हैं जब वाहिद मुजक्कर भी लग सकता है और वाहिद मुअन्नस भी लग सकता है। ठीक है? और वो 3 क्या हालात हैं या 3 कंडीशंस क्या हैं? कि अगर फाइल, यानी जाहिर,
یہ فائل کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے نا، میں ظاہر بھی لکھوں یہاں بریکٹ میں. آگے جو فائل نظر آ رہا ہے وہ عاقل کی جمع مکسر ہو. میں یہاں پہ بتا دوں، مجھے کچھ کتابوں میں ملا کہ اگر عاقل کی جمع مکسر ہو تو واحد مؤنث لیتے ہیں، مذکر کے کیس میں اپوزٹ کرتے ہیں. مطلب قاعدہ کہتے ہیں کہ عربک ادب کا جو سوفسٹیکیٹڈ قاعدہ کہہ لیں، وہ کیا ہے کہ اگر عاقل کی جمع مکسر، اگر یہ فائل جو ہے یہ مذکر ہے اور اس کی جمع مکسر ہے، یہ عاقل بھی ہے اور اس کی کیا ہے جمع مکسر ہے، تو اگر مذکر ہے تو واحد مؤنث، اور اگر مؤنث ہے تو واحد مذکر کی اپوزٹ لگتی ہے. اگر عاقل کی ہے تو اپوزٹ لگتی ہے. لیکن یہ ہمیں کچھ کتابوں میں ملا، زیادہ تر انہوں نے کیا کہا کہ فائل اگر عاقل کی جمع مکسر ہے تو دونوں میں سے کوئی بھی لگ سکتی ہے، دونوں لگانا جائز ہے، دونوں لگانا الاؤڈ ہے. یا کہہ لیں واحد مذکر بھی آ سکتا ہے فعل اور واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے. ابھی اگزامپل کے ساتھ نیچے لے کے آ رہے ہیں. یہاں چونکہ میں نے کہا کہ میں چاہ رہی تھی کہ ایک سلائیڈ میں بناؤں جس میں یہ تینوں پوائنٹ لکھوں، اور مجھے لگا کہ میں نے بنایا لیکن پھر وہ ایڈٹ ہو گیا، ڈیلیٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا، اس لیے میں یہاں لکھ رہی ہوں. تو اگر فائل جو کہ ظاہر ہے، ظاہر یہاں لکھوں یا نہ لکھوں کیونکہ یہ بات تو اب کلیئر ہوگی، اگر فائل عاقل کی جمع مکسر ہو تو یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں. یہ پوری سلائیڈ ہی ہے جب دونوں فرسٹ باکس یا فورتھ باکس دونوں میں سے کچھ بھی لگا لیں، آپ کوئی سا بھی فعل اٹھا کے لگا سکتی ہیں اگر آپ کو ترجمہ کرنے کو دیا جائے تو دونوں صحیح ہوگا، دونوں الاؤڈ ہے. دوسری کیا ہے کنڈیشن کہ اگر کوئی فائل اس میں جمع ہو، اس میں جمع مطلب دیکھنے میں تو وہ لگے گا سنگولر لیکن ہے وہ پلورل، جیسے قوم جیسا ورڈ. القوم، اب یہ کیا ہے؟ یہ لگ تو رہا ہے کہ آپ کو وائی، لیکن ہے کیا یہ؟ حقیقتاً یہ جمع کی بات ہو رہی ہے، گروپ کی بات ہو رہی ہے نا. تو قوم، جیسے کہ ہمیشہ کی کوشش کروں گی کہ ایک ہی وہ دوں، ایک ہی اگزامپل دیں. یہاں پہ جو ہے رجال کا دے دیتی ہوں اگزامپل. ٹھیک ہے، عربک بنا دوں اس کو، رجال قوم. ٹھیک ہے، اگر فائل اس میں جمع ہو تب بھی دونوں میں سے کوئی بھی لگ سکتی ہے، چاہے آپ چاہیں تو فرسٹ باکس سے لگا لیں، چاہے تو فورتھ باکس سے لگا لیں فعل. تیسری کیا کنڈیشن ہے؟ جب یہ اس رول کا بھی ایکسیپشن آ رہا ہے نا، غیر عاقل کی جمع مکسر کا بھی ایکسیپشن آ رہا ہے کہ جب یہ واحد مؤنث کا، تو یہ بتایا جا رہا ہے اگر فاعل غیر حقیقی مؤنث ہو. وہ مؤنث دکھ تو رہی ہے نا، مؤنث کے ساتھ تو مؤنث ہی آنا چاہیے نا، فورتھ باکس سے آنا چاہیے. اوپر آپ کو بتائی گئی رول کیا تھا کہ اگر مؤنث ہے کوئی فاعل تو اس کے ساتھ، اور ظاہر ہو گیا، پھر چاہے وہ ایک ہو، چاہے دو ہو، چاہے بہت سارے ہوں، 100 ہوں، ہزاروں ہوں، آپ واحد مؤنث کی لگائیں گی. یہ رول تھا. لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی پک کر لیں. تو اس کی تھرڈ کنڈیشن کیا ہے کہ فاعل غیر حقیقی مؤنث ہو، جیسے سورج ہو گیا ہے نا. یہاں لکھ ہی دوں، سب کا لکھ رہی ہوں تو اس کو بھی لکھو. اب شمسن، حقیقتاً تو یہ مؤنث حقیقی مؤنث تو نہیں ہے نا، سمائی مؤنث ہے. تو ایسے غیر حقیقی مؤنث اگر ہے فاعل تو اس میں چاہے آپ مذکر کا فعل لگا لیں، چاہے مؤنث کا لگا لیں، بلکہ اس طرح آپ کو نظر بھی آئے گا، اس طرح سے نظر بھی آئے گا. کبھی مذکر نظر آئے گی،
آئے گا فیل، کبھی مؤنث بھی نظر آئے گا. تو ایسے میں پریشان نہ ہو، اور اسی کو کہہ دیتے ہیں کہ ظاہر ہے کوئی ایکسیپشنز ہر جگہ موجود ہی ہوتے ہیں. تو بس، لیکن یہ تین جو جن حالات میں یہ دونوں میں سے کوئی بھی یوز ہوتے ہیں، اس میں یہ تین چیزیں ہیں جو کہ آپ نوٹ کر سکتی ہیں اور آپ دیکھیں گی انشاءاللہ تعالی. جیسے فائل، اب یہ فرسٹ والا ہے کہ فائل کسی عاقل کی جمع مکسر ہے. اب دیکھیں رجال آدمی ہے نا، تو یہ تو عاقل ہو گئے، اور رجلن سے رجال بنا تو جمع مکسر تو ہے لیکن عاقل کی جمع مکسر ہو گئی. تو ایسے میں آپ طلبہ یعنی فرسٹ باکس کا، یا طلبت یعنی فورتھ باکس کی کا فعل بھی یوز کر سکتی ہیں. دونوں ہی الاؤڈ ہے، یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ترجمہ کرنے کو دیا جائے تو آپ چاہے یہ لگا لیں چاہے یہ لگا لیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح قرآن میں بھی کہیں آپ کو یہ نظر آئے گا فعل فرسٹ باکس کا نظر آئے گا، کہیں فورتھ باکس کا بھی نظر آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے فرسٹ. اور اس میں دیکھ لیں پھر نسوتن. اب نسوتن بھی جو ہے وہ جمع مکسر ہوئی کس کی؟ اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ امرأتن. ٹھیک ہے، امرأتن اس کی جمع ہوتی ہے نسو، اور یہ نسوتن اسی کی دوسری جمع ہے. کبھی دوسری بھی جمع ہے نا، تو یہ نسوتن بھی جمع ہی ہے. امرأتن اس کا واحد ہے، اور نساء اور نسوتن اس کا جمع مکسر ہے. جمع مکسر کیوں ہوا؟ کیونکہ امرأتن کی تو ایک الفابیٹ بھی نہیں نظر آ رہا ہے نساء میں اور نسوتن میں، حرکت تو بعد کی بات ہے نا. تو یہ تو بہت ہی بڑی جمع مکسر ہو گئی، سارے حروف ہی بدل گئے ہے نا، تو اس لیے یہ جمع مکسر ہے. تو اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ عاقل کی جمع مکسر، تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ چاہے آپ طلبہ فرسٹ باکس سے لگا لیں، چاہے آپ، حالانکہ یہ نسوتن ہے لیکن آپ فرسٹ باکس سے بھی فعل لے سکتی ہیں، اور اسی طرح فورتھ باکس سے بھی لے سکتی ہیں. ٹھیک ہے، طلبت بھی آ جائے گا. اب چونکہ آپ دیکھیں یہاں پہ ال والا تھا تو آپ کو یہ عارضی زیر دکھ رہی ہے، یہاں پہ ال والا اسم نہیں ہے تو آپ یہ سکون یہاں پر قائم ہے. ٹھیک ہے، طلبت نسوتن. تو یہ چیز، یہ زبر جو ہے بہت، ہم تو اسی سے پہچانتے تھے شروع میں جب لگتا تھا کہ کیسے کیا، تو بس یہ دیکھ لیتے تھے تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ یہ تو ایلیوژن ہی ہے، مطلب یہ لگ رہی ہے 10th باکس لیکن ہے یہ 4th باکس. پھر فائل اگر اس میں جمع ہو. ٹھیک ہے، اب القوم یہ اس میں جمع ہے، تو آپ چاہے فرسٹ باکس چاہے فورتھ باکس. آپ دیکھ رہی ہوں کہ میں فرسٹ فورتھ زیادہ کہہ رہی ہوں، کیونکہ جب فعل پڑھائیں بار بار واحد مذکر واحد مؤنث ہی بولیں تو کافی لمبا بھی ہوتا ہے، اور وہ جب ہم فرسٹ فورتھ کہتے ہیں تو یہ ٹیبل فوراً دماغ میں سیدھے اس میں چلے جاتے ہیں، ہے نا. یہ دو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. جب بھی جملہ فعلیہ کریں گی تو یہ دو باکس بہت امپورٹنٹ ہے. تو بس فرسٹ باکس فورتھ باکس، تو یہ اور ایک ایک ہی اس لیے لے کے آئے ہیں. دیکھیے دیکھا آپ نے کہ ہم نے یہاں پہ بھی آپ کو وہی اگزامپل دیے جو یہاں پہ تھے. تو بہت سارے ڈفرینٹ اگزامپل یاد کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے تو ہر کسی کا اپنا سٹائل ہے، لیکن اگر ہم ایک یاد کریں تو وہ بہت اچھا یاد ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ رکھ سکتی ہیں 3-4 اگزامپل تو بے شک دیکھ لیجئے گا، کتابوں میں مل جائے گا آپ کو. میں تو نہیں لے کے آئی یہاں پر، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ سب ایک چیز دماغ میں آ جائے، اور وہ جو ہے اسی سے ریلیٹ کر کے اگزامپل بھی کہیں دینا ہو تو نکال لیں. اور جب قرآن میں کچھ ملتا ہے تو ہم اپنے دماغ سے یہ والا اگزامپل ہی نکال کے وہاں فٹ کر کے دیکھتے ہیں، تب سمجھ میں آ جاتی ہے چیز. تو ہمارا یہی طریقہ ہے کہ میں ایک سے زیادہ اگزامپل کسی بھی چیز کا یاد نہیں کرتی، لیکن اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے لیے زیادہ لا کے یہاں پہ لکھ تو سکتی ہوں، اگر کسی کو ایسا لگتا ہے تو آئندہ کے لیسنس میں. پھر میں نے کہا کہ اگر فاعل غیر حقیقی مؤنث ہو، اصل میں وہ مؤنث مذکر نہیں ہے، لیکن آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ عربک میں
अरबिक लैंग्वेज में अ, हर चीज या तो मुजक्कर है या मुअन्नस है। इंग्लिश की तरह न्यूटर जेंडर उनके पास नहीं है। उर्दू की तरह ही मुजक्कर और मुअन्नस हर चीज है। ठीक है। तो ये शम्स मुअन्नस तो है लेकिन हकीकी मुअन्नस नहीं है। ऐसे में तलआ भी हो सकता है और तलअत भी हो सकता है। ये आर्जी ज़ेर है। तलआ भी हो सकता है और तलअत, दोनों फेल लग सकते हैं। तो ये 3 केसेस थे जब ये रूल। फिर मैंने सोचा कि आज का लेसन थोड़ा छोटा है, तो कर लेते हैं कि जुमला फ़ेलिया में नफ़ी की भी बस बात बता दें कि इसमें माँ आगे ऐड करने से जुमला क्या बन जाता है? नाफिया बन जाता है। जैसे माँ फरिहा, वो खुश हुआ। माँ फरिहा, वो नहीं, वो खुश नहीं हुआ। बस माँ लग जाए। ये इसका पिछली स्लाइड से कोई ताल्लुक नहीं है। बस ये चीज़ एक एडिशनल हमने कहा कि आज के उसमें बताएं, कल जिससे अगले हफ्ते दूसरा कुछ लेके चलेंगे। इसी तरह माँ कतबत, कतबता, ठीक है, और इसके आगे माँ लगा तो कतबता का तर्जुमा को क्या होगा? कौन बताएगा? कतबता। कोई बता रहा है? उस एक मुजक्कर ने लिखा हाँ, उस एक मुजक्कर हाजिर के बजाय ज़ैनब तुम एक मुजक्कर कह देना। ता जो है वो उस नहीं है। ठीक है राबिया, चलें आपको दिखाते हैं। ये जितनी त है ना, सुकून वाली और जबर वाली, जेर वाली, पेश वाली, ये त तो बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए। आप इस बॉक्स में आ गई। ठीक है। तो ये होता है वो वाले लोग ऊपर के बॉक्स में, वो उस ये लोग हैं। इन बॉक्सेस में तुम वाले लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। तो ये त जबर के साथ तुम एक मुजक्कर ने किया। ठीक है जी। उस्मा, अगर सिर्फ लिखेंगे तुमने नहीं लिखा ना, तो ये नहीं पता चलेगा कि तुम लड़का हो या लड़की हो, है ना। इसीलिए बोलना पड़ जा रहा है तुम एक मुजक्कर, क्योंकि उर्दू में तुम दोनों को ही कह देते हैं। अगर तुम ही होता, तुमने लिखा, और लड़की को कहते तुम ही ने लिखा, तब ठीक था। लेकिन यहाँ तुम ही बोलते हैं, तो इसलिए बोलना पड़ रहा है कि तुम एक मुजक्कर ने नहीं लिखा। जी हाँ। अब ये बताएं, माँ कतब तिल मुअल्लिमतु, इसका क्या तर्जुमा होगा? लिखे। जी हाँ, मुअल्लिमा ने नहीं लिखा। ठीक है। अब ये चूंकि फाइल जाहिर हो गया, तब यहाँ पे हम उसने, तुमने, उसने कुछ नहीं लिखेंगे। जाहिर तुमने तो होगा नहीं, ये उसने की बात हो रही है, कतबत है ये। लेकिन मौलिमा जाहिर हो गई, तो अब फाइल जाहिर हो गया, तो अब कहेंगे मौलिमा ने नहीं लिखा। तो इस तरह से इसका तर्जुमा। चलें ये भी कर लेते हैं। होमवर्क था आपका, लेकिन क्लास वर्क में ही कर लिया जाए। क्लास वर्क में ही कर लेते हैं, क्योंकि वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज छुट्टी जल्दी हो जाएगी। ठीक है। खुशी करें कि आज कभी कभी हम 5-10 मिनट ज्यादा लेते हैं, आज जल्दी छुट्टी होने वाली है। अब यहाँ पे है दखला। माइक अनम्यूट कर लें अब आप लोग प्लीज अपने, मतलब कि जब हम बोल के कर लें, लिखने में वक्त लग जाएगा। दखला मुअल्लिमुन। अब देखिए यहाँ पे दखला था और आगे हमको एक रफा की हालत, मैं पहला वाला करती हूँ, बाकी सब आप करिए। तो आगे हमको एक रफा की हालत में इसम दिख गया। सबसे पहले हमने देखा कि दखला ये फर्स्ट बॉक्स का है। जब हमें फर्स्ट बॉक्स का दिखा, तब तो हम फाइल को आगे देखने के लिए जाएंगे, है ना। अगर फर्स्ट बॉक्स दिखा या फोर्थ, अभी दिखाती हूं मैं आगे कि क्यों मैं आगे नहीं जाऊंगी फाइल ढूंढने। अब यहाँ पे एक मिनट अजान हो जाए जरा। दखला, यहाँ बात हो रही है दखला मुअल्लिमुन। जैसे ही मुझे फर्स्ट बॉक्स दिखाई दिया, अब मैं तर्जुमा इसका सीधे नहीं कर दूंगी डायरेक्ट, वो दाखिल हुआ,
ہے نا. بلکہ اب میں آگے دیکھوں گی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ فرسٹ باکس اور فورتھ باکس اگر فیل استعمال ہو رہا ہے تو آگے ایک فائل ظاہر بھی ہو سکتا ہے. مجھے اس کو دیکھنا ہوگا. اور یہاں پہ آگے دیکھا ہم نے تو ہمیں ایک رفع کی حالت میں اس مل بھی گیا. تو یہ ہو گیا ہمارا فائل. ٹھیک ہے. اس طرح سے بس دکھا رہے کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو پہچانیں گے یا سمجھیں گے. آتا تو ہے آپ کو سب لیکن بس اس لیے بتا رہے ہیں کہ جب ہم کو فرسٹ باکس یا فورتھ باکس کا ہم کو ورب ملے گا فیل ملے گا تو ہم ترجمہ اس کا سیدھے نہیں کر دیں گے کہ اس نے پڑھا. ٹھیک ہے. بلکہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کوئی فائل ظاہر آگے دکھ تو نہیں رہا ہے. اگر دکھ رہا ہے تب ہم ظاہر اس کو لے کے کریں گے. اگر نہیں دکھے گا تب ٹھیک ہے کہ اس نے کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ اسی کی ضمیر ہے چھپی ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہاں ہم کو داخلہ تو آگے دیکھا معلمن. اب اس کا ترجمہ ہوگا معلم داخل ہوا. ٹھیک ہے. معلم داخل ہوا. اب یہاں دیکھیں فرحتن. اس کو میں نے کہا نا اس کو ٹیبل پہ ہمیشہ رکھ لیں. ابھی فی الحال جب تک کی کلاسز چل رہی ہیں تب تک تو ایک ہارڈ پیپر پہ کر کے رکھ لیں. اب جیسے ہی آپ نے یہ دیکھا تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ اس باکس سے یہاں پہ آ رہی ہے. جب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ان دونوں باکسز کے علاوہ اگر کسی اور باکس سے آپ کو فیل دکھ رہا ہے تو آگے پھر آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے فائل. کیوں؟ کیونکہ اگر فائل ظاہر ہوتا تو انہی دونوں باکسز میں سے فیل آنا تھا. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ امپورٹنٹ قاعدہ ہے کہ یہ ان دونوں سینٹنس کو دیکھ کے اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں. دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ ہم کو آ گیا یا نہیں آ گیا. ہم کو بہت اچھا آتا ہے لیکن اگر ہم قرآن پہ پڑھتے وقت اپلائی نہیں کر پا رہے, سنتے وقت تلاوت سمجھ نہیں پا رہے, تو پھر یہ اتنی ساری گھنٹے اور کتابیں پڑھنے کا پھر فائدہ نہیں ہوگا. تو اس چیز کو بتا رہے کہ جو ابھی تک کیا گیا ہے اس کو قرآن پہ کیسے جلدی سے لے کے چلیں. اس کی کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس وہی دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ جب ہم کو فرسٹ باکس کا یا فورتھ باکس کا دکھا تب تو ہم آگے دیکھیں گے کوئی فائل. لیکن اس کے علاوہ کسی بھی باکس سے اگر ہمیں مل جائے گا تو آپ دیکھیں گے جب جملوں کی ترکیب کریں گے تو بھی یہ پوائنٹ وہاں بار بار بولیں گے ہم کہ کہیں گے کہ جملہ فعلیہ ہے اور یہاں پہ ہم کو دکھ گئی ضمیر فرسٹ اور فورتھ باکس کے علاوہ تو اس کا مطلب ہے کہ فائل اسی کے اندر موجود ہے. ہم کو آگے ڈھونڈنے کی ضرورت اب نہیں ہے. ٹھیک ہے. آج کا مین لیسن کا پوائنٹ یہی ہے. باقی ساری چیزیں تو ادھر ادھر کی تھی لیکن یہ 2 پوائنٹ جو اب میں بتا رہی ہوں یہ پوری لیسن کے آج کا کہہ لیجئے کہ وہ ہے خلاصہ ہے. تو یہاں پر اب ہم کو فائل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا. تم سب عورتیں خوش ہوئیں. فرحتن تم سب عورتیں. اب اسی کے اندر پتا ہے کہ تم سب عورتیں چھپی ہوئی ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے. تم سب عورتیں مؤنث مطلب تم سب لڑکیاں کچھ بھی ہو سکتی ہیں. تم سب عورتیں خوش ہوئیں. اب یہاں پہ بھی دیکھیں یہ آپ کا فرسٹ باکس یا فورتھ باکس نہیں ہے تو آپ کو آگے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے فائل بلکہ اسی کے اندر سے آپ فائل کو پک کر لیں. ٹھیک ہے. یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب چلیں آ جائیں آپ لوگ. یہ آپ کا یہ ہوم ورک ہے نا تو یہ تو آپ کا کام ہے تو اب آپ لوگ یہیں پہ کر لیں ساتھ ہی کر لیں ہے نا. اور پھر ظاہر ہے لکھ بھی لیں گی بعد میں آپ پورے ہفتے میں. چلیے شمیمہ آپ آ جائیے. آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں اب آ رہی ہے. جی میم یہ ہے آگے دوہی کا تھا ہوں. وہ دونوں ہنسی. جی ہاں وہ دونوں ہنسی. یہاں پہ پھر آپ کو وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی میم جی. چلیں ایک اور اب اور کر ہے دیجیے. کاتب جی کاتب المعلم ہوں. معلم نے لکھا. معلم نے لکھا. یہاں پہ آپ کا فائل ظاہر ہو گیا ہے نا. جی میم انمول جزاک اللہ خیر. شمیم انمول آپ کیجئے.
जी बाजी। हम्म, बाजी ये आप कर दे प्लीज। होमवर्क आपका मैं क्यों करूँ? नहीं, मुझे ये ये थोड़ा आपका सा काम है, कंफ्यूजन आ गया। मेरा काम ये था, मैंने कर लिया। अब ये आपका काम है। चले। मीना भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बोलिए, मैं क्या करूं? ये नंबर 5 करें। ओके। लीमा मा अकलू इलल आन। अ, उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया। क्या वेरी गुड। उन्होंने खाना बिल्कुल सही। देखिए, ये अकलू है ना, आपको फेल पहचाने पहले। अनमोल को नहीं? बता रही हूं मैं और सबको कि अकलू, ये आप जब ये आपने देखा तो आप फौरन, मैं कह रही हूँ ना कि ये टेबल तो एकदम बस आसानी से वहां पहुंच जाए, उन सब ने खाया, यहाँ पे आप पहुंच जाए, ये अकलू है ना। और ये तो महमूज था जो कि आपने किया भी हुआ था, तब तो बहुत ही आसानी से पहचान लेना था। तो ये अकलू, आप यहाँ पहुंच गई, उन सब ने खाया। अब उस जुमले में देखते हैं कि क्या और आगे पीछे चल रहा है। अल आन का मतलब है अभी तक। और आप लोग तो पूरा कुरान कर चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो अगर ये सब ग्रामर ना भी बताया जाए तो ऑटोमेटिक तर्जुमा हो जाना चाहिए। तो उन सब ने खाया, है ना। इला इलल आन, अभी तक। लिमा, क्यों, और माँ नहीं। ठीक है। हम्म, बिल्कुल सही बताया, जज़ाकल्लाह खैर उस्मा। वही। अब आ जाए, क्या नाम है, अनमोल, अब आ जाए। जी है बाजी। जी आ जाए। फतहल बवाबू, हम्म, दरवाजा खोला, उन्होंने दरवाजा खोला। नहीं नहीं, बवाब भी कहते हैं दरबान को, गेट कीपर को। अच्छा ठीक है। बाब कहते हैं दरवाजे को, बवाब कहते हैं दरवाजे खोलने बंद करने वाले को। ठीक है। तो ठीक है। गेट कीपर जिसको कह ले, तो दरबान उर्दू में बोल देते हैं। तो अब बोले दरबान ने। दरबान ने खोला। हाँ, दरबान ने खोला, बस इतना ही है ना, अभी क्या खोला की आगे बात नहीं। दरबान ने जी। खोला। हाँ, जी आगे बाजी। ये भी करें। करौतुल फातिमा, तो फातिमा ये, ने पढ़ा। ये आपने करातुल क्यों कर दिया, यहाँ पे आपने पेश क्यों लगाई, और अल फातिमा क्यों कर दिया? सॉरी, ये मुझे ना नजर नहीं आया, सॉरी 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 सॉरी। आप बड़ा कर ले, यस। आप पिंच करके बड़ा करें ना अनमोल, अपनी स्क्रीन पे हाँ बड़ा जी। कर ले। हाँ जी, अल नहीं लगाया था, सॉरी, मुझे वो ता के ऊपर पेश लग गई है। हम्म। फातिमा ने पढ़ा या फातिमा ने तिलावत। पढ़ा। बिल्कुल। अगर आप पेश लगा देंगी तो फिर आप ही ने पढ़ लिया, जी। फातिमा ने नहीं पढ़ा। ठीक है, मैंने जी पढ़ा हो जी। जाएगा ना। हाँ जी। और वो सब कुछ होगा नहीं। ता जो है वो सुकून के साथ ही वाली है, क्योंकि ये हमजा के ऊपर की जबर हमको बता रही है कि यहाँ पे पेश आ ही नहीं सकती। ठीक है। जी जी। मुझे डर लगता है कि मैं जब ये सब बात बताती हूँ तो कहीं आपको कंफ्यूज, परेशान तो नहीं कर रही, कंफ्यूज तो नहीं कर दे रही हूँ, नहीं बजी। है ना। कि लाम कलमे के ऊपर जब ज़ैनब को छुट्टी की खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है तो क्लास खत्म करते हैं और होमवर्क मुझे भी छुट्टी की बहुत खुशी हो रही है आज। ठीक है। प्लीज। जितनी आप लोग को हो रही है उतनी मुझे भी हो रही है। तो ऐसा करते हैं, ये तो होमवर्क है ना, तो अगले हफ्ते इसको देख लेंगे, अभी आप लोग कर लीजिएगा। और ज़ैनब ने याद दिलाया कि पहले हमने छुट्टी कह दिया और फिर हम पढ़ाए जा रहे हैं, तो ये बात तो अच्छी नहीं है ना। तो चलिए छुट्टी करते हैं। और अनमोल ने बिल्कुल सही बताया कि फातिमा ने पढ़ा, है ना। फातिमा ने पढ़ा, यहाँ पे फाइल क्या हो गया, जाहिर हो गया। तो ये लेसन देखने में बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा है, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरह से समझ ही नहीं लेना है। जैसा कि मैं अब कह रही हूँ कि आप लोग अब उस लेवल पे हैं कि समझ के उसको एकदम क्लियर कर लेना है, अपने जहन में एकदम क्लियर हो। और ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह से उसको अप्लाई करना है। मैम थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह। रह गया, करवा लें प्लीज। ये कौन बोल रहा है, जैनब? जैनब तक जी। चलिए। जी जी करवा लें। चलिए, अगर जैनब कह रही है, मतलब कि अगर आप सब लोग कह रहे हैं, वरना छुट्टी ही कर लेते हैं, हम तो चाह रहे थे वही कर लेते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। करवा दीजिए प्लीज। चलिए ठीक है, तो अब आ जाए, कोई और आ जाए। अ, हमने कहा था ना, जो लोगों ने लास्ट क्लास में नहीं लिया था हिस्सा, वो आ जाए।
تو لوگ ہینڈ نہیں ریز کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں. جی رابعہ میم. رابعہ آپ آئیے. جی میم. یہ کریے. فرحت الآن ہوں اس سے ہے وہ ابھی خوش نہیں ہے. وہ کہاں سے آپ کو پتا چلا یہ بتائیں. وہ میں نے ویسے ہی لگا دیا، میں نے خوش دیکھیے نہیں. آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ایک سانس میں یاد کریں، تو خالی سانس میں یاد کیا سب نے، اس کی وہ نہیں یاد کی، ترجمہ نہیں یاد کیا. یہ فرح تو اتنا پیش والی دکھی، تب تو وہ آپ ہنس رہی ہیں، آپ ہی خوش ہو رہی ہیں. سوری، آپ خوش ہیں. یہ تا پیش والی میں کہاں بہت اوپر ہے، یہ اس کو نیچے ہر سلائیڈ کے بعد مجھے اس کو رکھنا تھا. یہ دیکھیے فرح تو، ٹھیک ہے. یہ تو جب جی آپ کو یہ باکس مل گیا تو بس آپ دیکھیں اسی کے اندر آپ کو فائل مل جائے گا. تا پیش والا تو میں کے لیے ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے. یاد رہے گا ہمیشہ جی جی انشاءاللہ. فرح تو ہے نا، تو جی. یہ کیا ہو گیا؟ میں میں اب، ہاں خوش نہیں. اوہ میں اب خوش ہوں. ہاں میں اب خوش ہوئی. جی ہوئی ہے. پاسٹ ٹینس میں چلیں گی نا، پاسٹ ٹینس کریں گی آپ، ٹھیک ہے. جی یہ سب کیا ہے، فعل ماضی کی بات ہو رہی ہے نا، تو ماضی میں ترجمہ آپ اس کا کریں گی. میں اب خوش ہوئی، ٹھیک ہے. اب آپ خوش ہو جی گئی کہ آپ کا ترجمہ صحیح ہو گیا. جی میں خوش ہو گئی ہوں. اصل میں ابھی آپ جگی ہیں لگتا ہے رابعہ. نہیں نہیں یار، میں صبح سے ہی جاگ رہی ہوں. چلیے اچھی بات ہے، الحمدللہ. اب اس کے بعد لے لیتے ہیں، کس کو لے لیں؟ شمیم صادق آ جائے. جی میم. ہاں اس کو کیجئے. میم یہ لما یا تم میں نہیں، بعد تم، بعودا سے ہے یہ. بعودا دور ہوئے، بعودا دور ہوا، جی وہ دور. اب آپ کریں. جی. تو یہ ہے تم سب کیوں دور ہوئے. ویری گڈ. تم سب کیوں دور ہوئے. تو آپ دیکھ رہی ہیں سوالیہ کی بھی آپ کو تھوڑی سی پریکٹس مل رہی ہے، ٹھیک ہے. تم سب، یہ بات تم سب دور ہوئے، اور آگے کیوں لگا ہے تو تم سب کیوں دور ہوئے. ویری گڈ. آگے کیجئے. کتبنا. یہ کتابنا ان سب عورتوں نے لکھا. ویری گڈ. کتبنا ان سب عورتوں نے لکھا. دیکھیں ایک ہے کتبنا اور ایک ہے کتب تننا. جب تننا ہو جاتا ہے تو تم سب کر دیتے ہیں، تم سب عورتیں. اور کتبنا یہ نون نسوہ ہے آپ کے. کتبنا تم سب، نون نسوہ والے باکس کا ہے مطلب. تم سب عورتوں، آپ نے کیا کیا؟ ان سب عورتوں نے کیا نا یہاں پہ. جی. ہاں، اور اگر کتب تننا ہوتا تو کیا کرتی؟ پھر تم سب عورتوں نے. تم سب عورتوں نے، ٹھیک ہے. ویری گڈ. ایک اور کیجئے، یہ بھی کیجئے. یہ میم کیا غلط تم یہ ہے تم دو مرد غالب آئے. عورتیں کیوں نہیں غالب ہو سکتی؟ اچھا ہاں جی، یہ مونس کے لیے بھی ہے، مذکر کے لیے بھی ہے. جی ہاں. تم دونوں، تم سب نہیں، تم دونوں. جی تم دونوں. تم دونوں مذکر یا مؤنث غالب ہوئے یا ہوئی، ٹھیک ہے. جی تم دونوں غالب ہوئے یا تم دونوں غالب ہوئی، دونوں یہی ہوگا، ٹھیک ہے. جی. اب شمیم شاہد بھی آ جائیں. جی. اکلت طفلۃ، بچے نے کھایا، بچی نے کھایا. بچی نے کھایا. ہاں طفل ہوتا تب بچہ ہوتا، جی طفلتن جی تو بچی نے کھایا. جی. ایک اور کیجئے. جی. قربا بواب، دربان قریب ہوا. جی ہاں، دربان قریب ہوا. لیکن ایک چیز آپ مس کر گئیں، یہاں پہ بھی مس کر گئیں. جی. وہ آپ نے اس کا ترجمہ نہیں کیا. ایک بچی نے کھایا، جی جی میم سوری. ہاں جی، یہاں تنوین ہے ہے نا. تو ایک تھوڑا سا خیال جی کرتے ہیں کہ اگر ہم کو ایسا دکھ جائے تو ترجمے میں ایک بچی نے کھایا. اور یہاں بھی اگر قربل بوابو ہوتا تب ٹھیک تھا کہ دربان قریب ہوا. لیکن اگر یہ تنوین دکھ رہی تو ایک کوئی ایک دربان کسی، قریب ہوا. ہاں تھوڑا سا نکے کا بھی مفہوم لے کے آتے ہیں.
تو ایک دربان قریب ہوا یا کوئی دربان قریب آیا ہوا ہے نا. جی ہاں. ٹھیک، اس کا بھی تھوڑا سا خیال کریں گے. ٹھیک ہے، اب لے لیتے ہیں مہوش کو. جی میم. ضحکت الام، ماں خوش ہوئی. ضحکا ہنسنے کو کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے. ماں ہنسی. ماں تو ہنسی. یہاں پہ اس صیغے کو ذرا سا کلیئر کر دیں کہ کیا ہے. ایک ماں ہنسی، آپ یہ کہنا. نہیں ایک ماں ہنسی نہیں، میں چاہ رہی تھی کہ آپ بتا دیں کہ ضحکت ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ عارضی اچھا ذہن. جی جی میم جی. جیسے ہم کو فورتھ باکس کا یہ دکھا جی فورتھ ضحکت، باکس. تو ہم آگے فائل دیکھیں گے اور ہمیں آگے فائل مل بھی گیا. یہاں تو چھوٹا چھوٹا فریز لے کے آئے ہیں تو آسانی سے دکھ رہا ہے. بات ہو رہی ہے جب لمبی سی کوئی بات ہو، آیت ہو. ٹھیک ہے، آگے لے لیتے ہیں اقرا کو. اقرا آ جائیں. جی میم. ما ضحکت المعلمۃ، معلمہ کیوں ہنسی. ویری گڈ. ہنسی. معلمہ کیوں ہنسی. جی. لما ما کتبتم الی الآن، اس کا نہیں سمجھ آ رہا ہے کیوں. پہلے آپ ایک منٹ میں بتاتی ہوں کیسے سمجھیں گی. سمجھ میں آ رہا ہے، آپ پروسیس پہ چلیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. کتب تم کا پہلے کریے. کتبتم لکھا تم لوگوں نے. ہاں، کتب تم سب نے لکھا. ٹھیک ہے. جی. اب آگے الان کا کیا ہے. ابھی تک. جی ہاں، ابھی تک. لما کا کیا ہے. لما کیوں نہیں. ہاں، لما کیوں، اور یہ ماں نہیں. ٹھیک ہے. جی. لما. تو اب کر دیجئے، اردو میں بنائیے اب ترجمہ. ابھی تم لوگوں نے ابھی تک کیوں نہیں لکھا. ہاں بالکل، تم لوگوں نے ابھی تک کیوں نہیں لکھا. ٹھیک ہے. تو بس آسان آسان سا سب ہے. تو انشاءاللہ اسی کا ترجمہ کر لیجئے گا. بات کیا ہے کہ خیال رکھیے گا کہ اگر فرسٹ باکس، اور بار بار میں اتنا بول رہی ہوں کہ وہ ہو گیا ہوگا، اگر فرسٹ باکس اور فورتھ باکس کا وہ ہے فیل ہے، تو آگے فائل کو دیکھیں گی آپ کہ آگے آپ کو فائل مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. اگر مل رہا ہے تو فائل آگے والا لیں گی پھر، اور اگر نہیں ہو رہا ہے تب تو اس کر کے آپ کر لیں گی، اس نے کھایا، اس نے کیا. کیونکہ میں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف اتنا ہو، ضروری نہیں ہے. چلے میں 17 بھی یہاں پہ لکھ دوں. یہ خلقہ. ٹھیک ہے. اب یہ فرسٹ باکس کا ہے تو آگے فائل دیکھیں گے، لیکن جب آگے فائل نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے میرا کہنے کا مطلب ہے آپ بالکل یہ نہ سمجھے کہ فرسٹ اور فورتھ باکس اگر آئے گا تو فائل ضروری ہی آگے ہوگا. جی نہیں، وہ جب یہ ہوگا تو ہم تلاش کریں گے. اگر نہیں ملا تو پھر ہم سمجھیں گے کہ اب فائل اسی کے اندر موجود ہے اور اس کا ترجمہ کر دیں گے. کیا کر دیں گے اقرا؟ اس نے پیدا کیا. اس نے پیدا کیا. اس کا کیا کر دیں گی بھی میں جو لکھ لینے دیں. اس کا کیا کر دیں گی. یہ کتبہ لکھا آپ نے. کتبت. تم کتبت، اس لڑکی نے تم نے لکھا. اس لڑکی نے. یہ ہم نے دکھایا کہ فرسٹ باکس یا فورتھ باکس کا الگ سے بھی آ سکتا ہے. اس طرح بھی جب آئے گا اور فائل موجود نہیں ہے تب آپ اس نے پیدا کیا، اس ایک لڑکی نے لکھا، کیونکہ آگے فائل جی. نہیں ہے نا. لیکن اگر یہاں پہ کتبت فاطمہ لکھ دوں میں، تب پھر آپ نہیں کہیں گی اس نے لکھا، پھر کہیں گی فاطمہ نے لکھا. لیکن اگر کوئی فائل ظاہر نہیں ہے آگے، اگر آگے فائل ظاہر نہیں ہے تو فائل اس کے اندر موجود ہے. چونکہ یہ بات اتنی زیادہ ہوئی نا یہ کہ آگے فائل ہوگا، تو کہیں میں نے اس لیے 2 لکھے یہاں پہ کہ یہ دماغ میں نہیں آنا چاہیے کہ فرسٹ اور فورتھ باکس کے فیل کے صیغوں کے ساتھ فائل ضروری ہی آپ کو مل جائے گا. ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن
اگر ہوگا فائل ظاہر تو انہی دو باکسز کے بعد آئے گا. ٹھیک ہے، اسی بات کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلے ہفتے. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.